بہت عرصہ ہوا ایک زار روس کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی رعیت کے لوگوں کو بلا بلا کر ان سے بے سروپا قصے اور جھوٹی باتیں سنا کرتا تھا۔ اس کا دستور تھا کہ وہ اپنے سامنے میز پر ایک طرف اشرفیوں کی ایک تھیلی اور دوسری طرف تلوار رکھ دیتا۔ شرط یہ ہوتی کہ اگر بیان کرنے والے کا جھوٹ اتنا حیرت انگیز ہو جائے کہ بادشاہ بے خیالی میں ایک دم کہہ اٹھے کہ یہ بات تو جھوٹ معلوم ہوتی ہے، تو وہ ہارا اور اشرفیاں کہنے والے کی ملکیت ہو گئیں۔ لیکن اگر قصہ یا واقعہ ختم ہو جانے کے بعد تک بادشاہ کی زبان سے یہ جملہ ادا نہ ہوا تو گویا وہ جیتا اور اسے حق حاصل ہو گیا کہ فوراً تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دی جائے۔ عموماً بادشاہ ہی کی جیت ہوتی کیونکہ وہ کوشش کر کے اپنے حواس پر قابو رکھتا اور بے خیالی میں یہ الفاظ زبان سے نکلنے نہیں دیتا کہ یہ بات جھوٹ معلوم ہوتی ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس دل لگی میں سینکڑوں بے گناہ جو اشرفیوں کے لالچ میں آتے اور بے گناہ موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے۔ ایک روز بادشاہ کے محل میں ملک کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت تھی۔ بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی تھیں کہ اتنے میں ایک بوڑھا کسان محل کے دروازے پر پہنچا۔ نکارے پر چوٹ لگائی اور اعلان کیا کہ میں بادشاہ کو ایک قصہ سنانے آیا ہوں۔ دربانوں نے اندر خبر پہنچائی، فوراً اسے طلب کر لیا گیا۔ بادشاہ خوش ہوا کہ آج اس دلچسپ موقع پر ایک بوڑھے کسان کا خون بہتا دیکھ کر تمام مہمانوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ چنانچہ دستور کے مطابق اس کے سامنے میز پر ایک طرف اشرفیوں کی تھیلی اور دوسری طرف ایک تلوار رکھ دی اور بوڑھے کسان سے کہا گیا کہ اپنا قصہ شروع کرے۔ عالم پناہ، اس نے بادشاہ کو مخاطب کیا، کل صبح کا ذکر ہے کہ میں موسم گرما کی فصل تیار کرنے کے لیے جب اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ گھوڑا بہت تھک گیا ہے۔ یہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ پوری مقدار میں گھاس وغیرہ نہ ملنے کے باعث وہ بری طرح کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمدردی کے طور پر میں نے اس کی زین اتار کر آرام لینے کے لیے ایک درخت کے سائے میں کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن اچانک اس کا جسم سکڑنے سا لگا، وہ اب کبھی آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹتا۔ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی طاقت اسے دونوں طرف سے کھینچ رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اگلا حصہ بھاگم بھاگ گھر پہنچا اور اپنے تھان پر کھڑے ہو کر مزے میں دانا اور گھاس کھانے لگا، لیکن باقی دھڑ وہیں کھیت میں کھڑا ہنہناتا رہا۔ اتنا سنتے ہی تمام مہمان ایک دم چلا اٹھے، یہ کسان بالکل جھوٹا ہے، دو ٹکڑے ہو جانے کے بعد گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن زار بولا، جھوٹ نہیں بلکہ یہ عین ممکن ہے، لیکن خیر تم آگے سناؤ پھر کیا ہوا؟ عالی جاں، کسان نے بیان جاری رکھا، میں اس کے دھڑ کو گھسیٹ کر گھر تک لے گیا اور دونوں حصوں کو ملا کر چمڑا گانٹھنے کی سوئی سے سینے لگا، مگر دونوں حصوں کے درمیان شاید تھوڑا بہت گوشت ضائع ہو جانے کی وجہ سے کچھ جھری رہ گئی۔ اس لیے میں نے بید مجنوں کی ایک شاخ اس جگہ لگا دی اور اس کام سے فارغ ہو کر میں ذرا دیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب سو کر اٹھا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ چھوٹی سی شاخ بڑھ کر پورا درخت بن گئی ہے۔ اس کی پھنگ تو آسمان تک پہنچ گئی تھی۔ اتنا سنتے ہی مہمان ایک بار پھر چلا اٹھے، نہیں، یہ کسان بالکل جھوٹا ہے، بھلا بید مجنوں کا درخت اتنا اونچا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ جائیں؟ لیکن زار بولا، نہیں، یہ بھی ممکن ہے، تم آگے سناؤ پھر کیا ہوا؟ عالی جاں، کسان نے قصہ بدستور شروع کر دیا، میں نے سوچا کہ جنت کے باغوں کی سیر کی جائے، لہٰذا میں درخت پر چڑھا اور اوپر چلا گیا۔ عالی جاں، کسان پھر کہنا شروع کیا، میں جنت کے باغوں میں گھومتے گھومتے بالکل تھک گیا تو واپس چلنے کا ارادہ کیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ خزاں آ جانے سے پت جھڑ ہو گیا ہے، درخت کی تمام شاخیں تک مرجھا کر نیچے کی طرف جھک گئی ہیں، اس کی پھنگ پر پاؤں رکھ کر نیچے اترنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے پھر گھومنے لگا اور اس کوشش میں رہا کہ زمین پر جانے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک کسان چھاج سے جو پھٹک رہا ہے، بھوسی کے تنکے اڑ اڑ کر جنت تک اس طرح پہنچ رہے تھے کہ زمین سے آسمان تک مسلسل ایک تار سا بندھ گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں اس قدرتی رسی کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر نیچے کود پڑا۔ بالکل جھوٹ ہے، ایک مہمان نے پرزور الفاظ میں کہا، بھوسی کے معمولی ذروں کی بھلا اتنی مضبوط رسی کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن زار بولا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اون کی موٹی رسی بھی تو بالوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کر بنائی جاتی ہے، اس لیے بوڑھے کسان نے جو کچھ کہا وہ عین ممکن ہے، خیر تم آگے سناؤ پھر کیا ہوا؟
علی جاہ کسان نے پھر کہنا شروع کیا، رسی کا ایک سرا میں نے باغ فردوس کے ایک درخت میں باندھ دیا تاکہ میں آہستہ آہستہ اتر سکوں، مگر رسی چھوٹی رہ جانے سے میں اس میں لٹکا رہ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی زمین سے تقریباً 100 میل اوپر ہوں، لہٰذا میں نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور اچھل کر رسی کا سرا اس درخت کے گدے سے کاٹ کر ایک اور درخت سے باندھ دیا جس کی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ اس ترکیب سے میں زیادہ نیچے اتر آیا اور زمین صرف 100 فیٹ کے فاصلے پر رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے کود پڑنا ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے چھلانگ ماری اور رائی کے ایک کھیت میں جا پڑا۔ زمین نرم تھی، میں کمر تک مٹی میں دھنس گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر باہر نہ نکل سکا، اس لیے مجبوراً میں قریب کے گاؤں میں گیا اور کدال اور پھاوڑا لے آیا۔ ان کی مدد سے میں نے زمین کھود کر اپنے آپ کو باہر نکال لیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایک اور مہمان نے چلا کر کہا۔ جب یہ زمین میں دھنسا ہوا تھا اور باہر نہیں نکل سکتا تھا تو گاؤں تک کیسے گیا؟ لیکن زار بولا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب گھوڑے کے 2 حصے الگ الگ ہو کر زندہ رہ سکتے ہیں تو ممکن ہے اس کا بھی اوپر کا حصہ گاؤں گیا ہو اور باقی دھڑ وہیں زمین میں دھنسا رہا ہو۔ خیر تم آگے سناؤ، پھر کیا ہوا؟ علی جاہ کسان نے اپنے تیور بدلتے ہوئے کہا۔ میں کھیت سے نکل کر قریب کی ایک وادی میں پہنچا جہاں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک گٹریا اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی گٹریے، یہ بھیڑیں کس کی ہیں؟ یہ سن کر اس گٹریے کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، نالائق، مجھے گٹریا مت کہہ، میں تو موجودہ زار روس کا باپ ہوں۔ یہ سن کر زار روس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، یہ قطعی جھوٹ ہے، میرا باپ اور بھیڑیں چرائے؟ تم جھوٹ بکتے ہو۔ بوڑھا کسان عجز و انکساری سے بادشاہ کے سامنے جھک گیا اور لجاجت سے بولا، بے شک علی جاہ یہ بالکل جھوٹ معلوم ہوتا ہے، لیکن براہ کرم اشرفیوں کی تھیلی میرے حوالے کر دیجیے، میں شرط جیت گیا ہوں۔ زار روس پیچ و تاب کھا کر خاموش رہ گیا کیونکہ آج اسے ایک غریب کسان کے خون سے ہولی کھیلنے کا موقع نہ مل سکا اور اشرفیوں کی تھیلی ہاتھ سے چلی گئی۔